السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے تجوید کی کلاس میں سبق نمبر 2۔ آج کے لیسن کا نام ہے علم تجوید۔ تجوید تجوید کا جو لغوی معنی ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے عمدہ کرنا یا پھر اچھا کرنا، یعنی اپنے قرآن شریف کی تلاوت کو یعنی قرأت کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا، اس کو عمدہ کرنا اور اچھا کرنا، اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہر حروف کو اس کے مخرج سے، مطلب کہ تجوید کا، علم تجوید کا جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے ہر حروف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ہر حروف کو جب آپ اس کے مخرج کے ساتھ اس کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو یہ علم تجوید کہلاتا ہے۔ اب علم تجوید کا موضوع کیا ہے، یعنی کہ ٹاپک کیا ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو علم تجوید کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے حروف تہجی، یعنی کہ الف سے لے کر کے یا تک کے حروفوں کو، اور قرآنی کلماتوں کو۔ ٹھیک ہے، قرآنی کلمات یعنی کہ ورڈ، ہر ایک ورڈ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو موضوع ہے نا، جو اس کا ٹاپک ہے نا، وہ جو ہے قرآن کی جڑ ہے، یعنی قرآن کی جڑ کیا ہے؟ حروف تہجی۔ اگر ہمارے حروف تہجی صحیح ہوں گے تو پھر اس سے بننے والے جو ورڈس ہیں وہ صحیح ہوں گے، اور جب ورڈ صحیح ہوں گے تو ورڈ سے جو مل کر کے بنتے ہیں آیات، وہ بھی صحیح ہوں گے، تو آیات کو قرآنی کلمات کہا گیا ہے۔ اب ہمیں تجوید کو سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ غرض اور غایت کہتے ہیں ضرورت کو۔ ٹھیک ہے، کیا غرض ہے ہمیں سیکھنے کی؟ تو حروف تہجی کے صحیح ادائیگی کی مہارت حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ ہمیں اس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم تمام حروف تہجی کو ادا کرنے میں ماہر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ماہر کا مطلب یہ ہے کہ ہر حروف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ تجوید سیکھنے کے بعد ہم ہا کو دو چشمی ہا پڑھیں، زال کو زا پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مہارت نہیں ہوگی ہماری۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ پڑھنے کے بعد بھی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ آلس کی وجہ سے حروفوں کی ادائیگی ڈھنگ سے نہیں کرتے، جلد بازی میں جو کہتے ہو پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب تجوید کا جو حکم ہے ہم پر، وہ کیا حکم ہے؟ تجوید کا حکم کیا ہے ہم پر؟ تو تجوید کا سیکھنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر ہمارے پریوار میں سے کسی ایک نے سیکھ لیا تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے مطابق اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ فرض عین ہے۔ تو تلاوت تو ہر ایک بندے کو کرنا ہے، اور ہر ایک بندہ اپنی اپنی تلاوت کرے گا نا، کوئی کسی کا نہیں پڑھے گا، تو اس کے مطابق تلاوت کرنا فرض عین ہے، اور فرض عین آپ خود ادا کرتے ہو، جیسے کہ نماز بھی فرض عین ہے جو آپ ہی ادا کر سکتے ہو، آپ کا اور کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ فائدے، اب بات یہ آتی ہے کہ بھائی فائدے کیا ہیں اس کے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رضائے الہی اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا۔ اگر ہم نے درست جو ہے قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیا تو ہم اللہ کی رضا پا سکتے ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے درست ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا قرآن پڑھنا ثواب کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ گناہ کا باعث بن جائے گا۔ اب اس کے مراتب کتنے ہیں، مطلب اسٹیپ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ تو یہ افضل ترین علم ہے۔ علم تجوید کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ افضل ترین علم اس لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے قرآن شریف کے ساتھ ہے نا، جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، تو قرآن شریف افضل ہے تو اس کو سیکھنے والی کتاب بھی افضل ہوئی، اسی لیے اس کا مرتبہ افضل ترین علموں میں آتا ہے۔ اب اس کے ارکان کیا ہے، یعنی کہ قرآن شریف تجوید کو سیکھنے کے اسٹیپ کیا ہیں، ارکان کیا ہے، کیسے آپ بڑھو گے آگے؟ اس کے 4 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ علم تجوید کی جو ہے 4 ارکان ہوتے ہیں، جس میں حروفوں کے مخارج کا جاننا۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم حروفوں کے مخارج کو جاننے لگتے ہیں۔ جب ہم حروفوں کے مخارج کو جاننے لگیں گے تبھی ہم دوسرے اسٹیپ کی طرف بڑھ سکتے ہیں، یعنی اسٹیپ آپ کہہ لو، ستون کہہ لو آپ، کہ علم تجوید کے 4 ستون ہیں۔ پہلا ہو گیا کہ حروفوں کے مخارج کو جاننا، دوسرا ہو گیا حرفوں کے صفات کو پہچاننا، ہر ایک حروف میں جو صفات ہوتی ہے اس کو ہم پہچاننے لگیں گے۔ حروفوں کے تمام احکامات کو جاننا، احکامات یعنی کہ تمام قاعدے، حروفوں کے جو قواعد ہوتے ہیں نا، جیسے را کا قاعدہ ہوتا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، کہاں پہ را کو باریک پڑھنا ہے، تو یہ احکام جتنے بھی صفات عارضہ ہوتے ہیں نا وہ احکام ہی آتے ہیں۔ اس کے بعد وقف کے جو ہے قاعدے وغیرہ آتے ہیں، جتنے بھی قاعدے وہ سارے احکام میں آتے ہیں، وہ سب جاننے لگو گے آپ۔ تب آپ کا چوتھا اسٹیپ آگے ہوگا کہ زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ جب ہم یہ سارے اسٹیپ بڑھ جائیں گے نا تو ہماری زبان کیا ہوگی؟ حروف کی جو ہے صحیح ادائیگی کی عادی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو بس اس لیسن میں اتنا ہی ہے کہ علم تجوید کے بارے میں کچھ مین باتیں لکھی ہیں، وہ آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھنے میں پریشانی ہو تو ضرور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔